اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب الاول المیزان الصرفی۔ باب اول میزان صرفی۔ میزان صرفی کسے کہتے ہیں؟ میزان کا لغوی معنی ہوتا ہے بچوں ترازو، وزن کرنے کا آلہ۔ میزان صرفی یعنی صرف میں، علم صرف میں وزن کرنے کا آلہ، یہ لغوی معنی ہوا۔ میزان صرفی اصطلاح میں نام ہے اس معیار لفظی کا جس کو علماء صرف نے فے عین لام جو حروف ہیں ان کو ان حروف سے بنانے پر اصطلاح بنا لی ہے، یعنی فے عین لام جس کو ہم فعالہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان حروف سے فے عین لام کا فعالہ ایک معیار بنایا جس کو معیاری لفظی کہتے ہیں۔ کیوں معیار بنایا؟ تاکہ اس فے عین لام جو حروف ہیں اس سے جو بنائے ہوئے معیار ہے، اس معیار اور اس ترازو کے ذریعے سے ان تمام کلمات عربیہ کو تولیں، ناپیں جن کلمات عربیہ میں تصریف داخل ہوتی ہے، یعنی جن کے اندر تصریف جاری ہوتی ہے ان کلمات عربیہ میں کو فے عین لام سے اور اس سے بنائے ہوئے معیار سے تاکہ وہ تولیں۔ انواع کلمہ عربیہ سے مراد ہماری یہ ہے جیسے کہ اسماء متمکنہ ہیں، افعال متصرفہ ہیں، ان کو ناپا تولا جاتا ہے فے عین لام جو حروف ہیں ان سے بنائے ہوئے معیار لفظی سے۔ لہذا جس طریقے سے ایک سائغ اور ایک ڈھالنے والا شخص جو طرح طرح کے گہنے وغیرہ بناتا ہے، تو جیسے وہ شخص ایک قالب اور ایک سانچے کا محتاج ہوتا ہے تاکہ وہ مختلف چیزیں جن کو وہ سانچ رہا ہے، جس کو وہ ڈھال رہا ہے، اس کی مقدار کو اس سانچے کے ذریعے سے جان لے، اس میزان کے ذریعے سے جان لے، بالکل اسی طریقے سے ایک علم صرف کا ماہر شخص یا علم صرف جاننے والا یا سیکھنے والا شخص محتاج ہوتا ہے ایک ایسے میزان کا جس کے ذریعے سے وہ مادے کے حروف کی تعداد کو جان سکے، ان حروف کی ترتیب کو جان سکے، حروف میں کتنے حروف اصلی ہیں، کتنے زائد ہیں، کیا حرکات ہیں، کیا سکنات ہیں، ان تمام باتوں کو جان سکے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ایک میزان صرفی کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے علماء صرف نے فے عین لام حروف سے ایک میزان صرفی بنایا، اور جس کو معیار لفظی کہتے ہیں، یعنی فے عین لام فعالہ کا ہو یا فعلہ کا ہو، تو فے عین لام ان کو لیا اور معیار لفظی بنا دیا، اور اسی سے دوسرے کلمات عربیہ اسی سے تول لیتے ہیں، ناپ لیتے ہیں۔
اب سوال یہ ہے کہ فے عین لام جو حروف ہیں، انہی حروف کو کیوں منتخب کیا ہے معیار لفظی اور میزان صرفی کو مقرر کرنے میں، اخذ کرنے میں؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو اس میں دو طرح کا راز ہو سکتا ہے۔ ایک تو راز یہ ہے کہ میزان کے حروف فے عین لام جو منتخب کیے ہیں، اور میزان یا معیار لفظی فے عین لام پر جو مشتمل ہوتا ہے، اس کا ایک راز تو یہ ہو سکتا ہے کہ فے عین لام میں جو فعالہ لفظ ہے، یہ فعالہ ایسا فعل ہے جو جمیع افعال سے عام تر ہے۔ عام تر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فعالہ ایسا فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے دیگر بہت سارے بلکہ اکثر بلکہ تمام افعال کی تعبیر کی جا سکتی ہے۔ اس سے ہر ایک معنی حدثی کی تعبیر اس سے کی جا سکتی ہے۔ اس کا اطلاق ہر معنی حدثی پر کیا جا سکتا ہے، ہر حدث پر کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانے کے لیے لفظ اکل آتا ہے، پینے کے لیے لفظ شرب آتا ہے۔ آدمی کہنا چاہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے فعال الاکلا، اس نے کھانے کا کام انجام دیا۔ فعال الشربہ، اس نے پینے کا کام انجام دیا۔ کیا اس طریقے سے ہر فعل کی تعبیر کر سکتا ہے فعالہ سے؟ اور چونکہ یہاں پر میزان ہے یہ، تو ہر طرح کے فعل کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، اس لیے ایسے حروف کو میزان اور معیار لفظی بنانے میں استعمال کیا۔ ایسے حروف اخذ کیے کہ جن حروف پر ہر ایک فعل کو ناپا جائے، تولا جا سکے، اور معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان حروف کے سے بنے ہوئے فعل سے ہر ایک فعل کو تعبیر کیا جا سکے۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، تو للزکاۃ فاعلون میں یہاں پر فاعلون فے عین لام جو جس کو میزان بنایا ہے، اسی سے فعالہ سے فاعلون اس میں فاعل ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو یہاں پر فاعلون کہا جا رہا ہے، تو زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے فاعلون یہاں پر استعمال کر لیا گیا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ ایسے اللہ ارشاد فرماتا ہے قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو لوگ بولے کہ اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا؟ کیا کیا؟ وہی بتوں کو توڑ دینا۔ بتوں کے توڑ دینے کو یہاں پر فعلتا سے تعبیر کر دیا۔ تو دیکھیے اس سے سمجھ میں آ گیا کہ فے عین لام جو مادہ ہے، اس سے مختلف افعال کی تعبیر ہو جاتی ہے، اور مختلف معنی حدثی کی اس سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے نحویین نے یہاں پر میزان صرفی کو اخذ کرنے میں ان حروف کا استعمال کیا، تاکہ ہر طرح کے فعل کی تعبیر ان سے ہو سکے، اور ہر طرح کا فعل ان سے ناپا اور تولا جا سکے۔ ایسی دوسرا ایک راز یہ ہو سکتا ہے کہ فے عین لام جو معیار لفظی یا میزان صرفی کے اخذ کرنے میں جو حروف استعمال کیے گئے ہیں، معیار لفظی مقرر کرنے میں علماء صرف نے جن لفظوں کا استعمال کیا، جو لفظ لیے فے عین لام، وہ 3 طرح کے حروف ہیں۔ حروف ہجا میں سے یہ 3 طرح کے حروف ہیں۔ آپ غور کریے کہ حروف ہجائیہ جو ہوتے ہیں، وہ حروف ہجائیہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک حروف حلقی ہوتے ہیں، ایک حروف لسانی ہوتے ہیں، اور حروف شفتی ہوتے ہیں۔ یعنی کچھ حروف تو وہ ہوتے ہیں ہجائیہ جو کہ حلق سے نکلتے ہیں، جن کا مخرج حلق ہوتا ہے، کچھ کا مخرج لسان ہوتا ہے، تو کچھ کا مخرج شفتان یعنی ہونٹ ہوتے ہیں۔
تو صرفیوں نے یہاں پر تینوں طرح کے مخرج سے ایک ایک حرف لے لیا. فے عین لام میں فے جو ہے وہ شفتین سے لے لیا، اور عین یہ حلق سے لے لیا، اور لام یہ لسان یعنی زبان سے لے لیا. تو تینوں طرح کے مخارج کے حروف میں سے ایک ایک حرف لے لیا. صرفیوں نے فے عین لام کو لینے کے بعد فا جو ہے اس کو فائے کلمہ رکھ دیا نام، اور عین کو عین کلمہ، اور لام کو حرف ثالث کو لام کلمہ رکھ دیا. مطلب اس میں بھی ایک مناسبت دیکھیے. فے عین لام چونکہ کلمے کے 3 حرف ہوتے ہیں، مان لیجئے ثلاثی اگر ہے تو 3 حرف ہیں، اس میں ایک فا کلمہ ہوگا، ایک عین کلمہ ہوگا، ایک لام کلمہ ہوگا. تو ان فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ کی تعبیر کے لیے فے عین لام ہی لیا. تو فے فا کلمہ، فا ہی تو ہے، فا کلمہ بن گیا. اب اس فے کی جگہ پر کوئی بھی کلمہ آئے گا اس کو فا کلمہ کہیں گے. عین کی جگہ پر کوئی بھی کلمہ آئے گا اس کو عین کلمہ کہیں گے. لام کی جگہ پر کوئی بھی کلمہ آئے گا اسے لام کلمہ کہیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ناپ تول کی کیفیت کیسی ہوگی؟ تو ہماری ان لفظوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ناپ تول اور وزن کرنے کی کیفیت کیا ہوگی. کہ کسی بھی کلمہ عربیہ کا ہم وزن کرنا چاہیں اور اس کو پرکھنا چاہیں تو کیسے پرکھیں گے؟ تو اس کے پرکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ کلمہ عربیہ جس کو ہم پرکھنا چاہتے ہیں، جس کا وزن ہم کرنا چاہتے ہیں، جو کلمہ موزون ہے، جس کا وزن کیا جا رہا ہے، تو اگر وہ ثلاثی ہے، ثلاثی ہونے کا مطلب جس کے 3 حرف اصلی ہوتے ہیں، تو اس کے اصول جو حروف اصلیہ ہیں ان کا مقابلہ ہم فا، عین اور لام سے کر لیں گے. مثال کے طور پر لفظ قلم ہے، ثلاثی ہے، قاف لام میم 3 حرف ہیں، تینوں حرف اصلی ہیں. ان کا مقابلہ ہم فے عین لام سے کریں گے. قلم، قلم یا قلم یہ فعل کے وزن پر ہے تو قاف فا کلمہ کی جگہ ہے، لام عین کلمہ کی جگہ ہے، اور میم لام کلمہ کی جگہ ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی ثلاثی اگر ہے تو اس کا وزن پرکھنے کے لیے ہم کو جو حروف اصلی ہیں ان حروف اصلی کو لا کر فے عین لام کے مقابلے میں رکھ دینا ہے. تو جو فے کے مقابلے میں آئے اس کو فا کلمہ کہہ دیں گے، اور جو عین کے مقابلے میں آئے اس کو عین کلمہ کہہ دیں گے، اور جو لام کے مقابلے میں آئے اس کا نام لام کلمہ رکھ دیں گے. یہ وزن کو پرکھنے کے لیے یا کسی کلمہ کا وزن کرنے کے لیے ہمیں کچھ امور کی رعایت کرنا اور نگہداشت کرنا ضروری ہے. کون ہیں وہ امور؟ کیا ایسے امور ہیں جن کی رعایت اور نگہداشت ضروری ہوتی ہے؟ پہلا امر تو یہ ہے کہ جس کی رعایت کی جاتی ہے وہ یہ کہ میزان صرفی وہ اس پر صرف اور صرف اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ ہی کو تولا جا سکتا ہے. یعنی جو میزان صرفی مقرر کیا ہے علماء صرف نے فے عین لام کے ذریعے سے، جو معیار لفظی قائم کیا ہے، اس کے ذریعے سے وزن اور اس کے ذریعے سے ناپ تول، اس کے ذریعے سے جن کلمات عربیہ کی پرکھ ہوگی وہ صرف اور صرف اسماء متمکنہ ہیں اور افعال متصرفہ ہیں. لہذا اس میزان اور اس معیار لفظی پر آپ حروف کو نہیں تول سکتے، کیونکہ حروف نہ ہی اسماء متمکنہ ہیں اور نہ ہی افعال متصرفہ ہیں. ایسے ہی
اس معیار لفظی سے آپ اسماء مبنیہ کو بھی نہیں پرکھ سکتے ہیں، نہیں اس کی اسماء مبنیہ کی بھی ناپ تول نہیں کر سکتے، ایسی افعال جامدہ کی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میزان کے ذریعے سے صرف ان کلمات عربیہ کو تولا جا سکتا ہے جن میں تصریف جاری ہوتی ہے، جن میں تصریف داخل ہوتی ہے، اور وہ تصریف جن کلمات عربیہ میں جاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اسماء متمکنہ اور افعال متصرفہ ہیں۔ لہذا حروف کو نہیں تولا جا سکتا، اسماء مبنیہ کو بھی نہیں تولا جا سکتا، ایسی افعال جامدہ کو بھی نہیں تولا جا سکتا۔ حروف جیسے من ہے وغیرہ وغیرہ حروف، اسماء مبنیہ جیسے کہ اسماء ضمائر ہیں، افعال جامدہ جیسے کہ عصا ہے، قادہ ہے وغیرہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو وزن کرنے کے وقت جب بھی آپ وزن کریں تو ایسی صورت میں حرکت کے مقابلے میں حرکت اور سکون کے مقابلے میں آپ سکون لے کر آئیں گے۔ میزان کے اندر جو حرکت ہے اس کے مقابلے میں اسی کلمے کو لے کر آئیں گے جس کلمے میں اسی کے موافق حرکت و سکون ہو، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ ہم کسی کلمے کا وزن کرنا چاہتے ہیں، مثلا ہم شکرہ کا وزن کرنا چاہتے ہیں، تو شکرہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شین بھی مفتوح ہے، کاف بھی مفتوح ہے، رے بھی مفتوح ہے۔ اب اس کا وزن جاننے کے لیے کہ یہ کس وزن پر ہے، تو ہم اس کا وزن جاننے کے لیے جب تقابل کریں گے تو ہم فے عین لام سے بھی ایسی ہی صورت بنائیں گے جو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ دونوں مفتوح ہوں، لہذا کہیں گے شکرہ یہ فعلا کے وزن پر ہے۔ ایسے ہی کہیں گے فہما یہ فعلا کے وزن پر ہے، شروفا یہ فعولا کے وزن پر ہے۔ لہذا وزن جو ہوتا ہے وہ موزون کی تصویر کشی کرتا ہے حرکت و سکون میں، تو جو حرکت و سکون وزن پر ہوگا، وزن میں ہوگا، وہی حرکت و سکون موزون میں ہوگا، یا یہ کہو کہ جو حرکت و سکون موزون کا ہوگا وہی حرکت و سکون وزن میں ہوں گے۔ ایسے ہی اس بات کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے وزن کرنے کے وقت میں کہ کلمہ رباعی ہے یا خماسی ہے۔ اگر کلمہ رباعی یا خماسی ہے تو ہم جو میزان ہے نا فے عین لام سے جو ایک معیار لفظی جو قائم کیا، اس میزان میں بھی اتنے ہی حروف بڑھا دیں گے۔ مثال کے طور پر اگر رباعی ہے تو رباعی میں ظاہر بات ہے فے عین لام تو صرف 3 ہی حرف ہیں۔ اب اگر جس کلمہ کا ہم وزن کرنا چاہتے ہیں وہ کلمہ ہے رباعی، تو فے عین لام جو ہے اس کے اندر ایک لام ہم بڑھا دیں گے مثلا، اور ایسے ہی اگر خماسی ہے تو فے عین لام تو ثلاثی ہے اور ہم جس کلمہ کا وزن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خماسی یعنی 5 حرفی ہے، تو اب ہم فے عین لام میں 2 لام بڑھا دیں گے۔ یعنی اگر رباعی کی ناپ تول کرنا ہے تو 1 لام بڑھا دیں گے، اور خماسی کی ناپ تول کرنا ہے، وزن کرنا ہے، تو ہم فعلا پر یا فے عین لام پر 2 لام بڑھا دیں گے۔ جیسے دحرجا رباعی ہے یہ، لہذا کہیں گے دحرجا یہ فعلا کے وزن پر ہے، تو 1 لام بڑھا دیا نا ہم نے وزن میں۔ بعثرا ہر والا کہیں گے کہ یہ فعللا کے وزن پر ہے، تو 1 لام دیکھیے فعللا 1 لام بڑھا دیا ہم نے۔ ایسی ہم کہیں جعفرن تو جعفرن کہیں گے جعفرن یہ بھی رباعی ہے، لہذا 1 لام بڑھا کر کہیں گے کہ یہ فعلل کے وزن پر ہے۔
ایسے ہی ہم کہیں فرزدقن، تو اب فرزدقن میں دیکھیے اس میں 5 حرف ہیں تو یہ خماسی ہو گیا۔ سفر جلن میں کہیں سفر جل، یہ بھی خماسی ہے، 5 حرفی ہے، لہذا ہم نے بتایا تھا کہ اگر خماسی کوئی کلمہ ہے اس کا وزن اگر آپ کو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے کہ 2 لاموں کو بڑھا دینا ہے میزان میں۔ لہذا آپ نے فرزدقن سفر جلن کا وزن کرنے کے وقت میں 2 لام بڑھا کر آپ کہیں گے کہ فرزدق یہ فعلل کے وزن پر ہے۔ کس کے وزن پر ہے؟ فعلل۔ دیکھیے آپ نے پہلے کہا فعلا، 3 حرف ہے نا، اب ایک تو لام کلمہ پہلے ہی سے ہے، اس کے بعد 2 لام آپ بڑھائیں گے تو ادغام کر دیں گے، 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں گے تو ادغام کر دیں گے، تو آپ کہیں گے فعلل فرزدقن سفر جلن فعلل۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ثلاثی اگر کلمہ ہے تو اس کا وزن کرنے کے لیے آپ کو کوئی کمی بیشی نہیں کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے کہ جس کلمے کا وزن کیا جا رہا ہے تو حرکت و سکون میں آپ فے عین لام سے مطابقت کر لیجئے۔ اور اگر رباعی یا خماسی ہے تو رباعی کا وزن کرنے کے لیے آپ 1 لام بڑھا دیجئے اور خماسی کا وزن کرنے کے لیے آپ میزان میں 2 لام بڑھا دیجئے۔ ایسی اس بات کی بھی رعایت کرنا ضروری ہے کہ جب کوئی کلمہ اگر ثلاثی سے زائد ہے جس میں 3 حرف سے زائد حروف ہیں تو وہ زیادتی جو پیدا ہوئی ہے، اگر یا دیکھنا پڑے گا کہ کلمہ کے اصلی حروف کی تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کلمہ کے حروف اصلیہ کی تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی تو جس حرف کی تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی ہے تو اسی کے مقابلے میں میزان کے اندر جو بھی حرف ہوگا اسی حرف کو مقرر کر دیں گے۔ مثال کے طور پر قدم ہے لفظ، قاف دال میم، قدم یہ ثلاثی ہے۔ اب اس کو ہم مزید میں لے گئے، ایک حرف کی زیادتی کر دی اور ہم نے کہا قدمہ، کیا کہا؟ قدمہ۔ تو اب دیکھیے آپ، قاف فا کلمہ تھا، دال عین کلمہ تھا اور میم لام کلمہ تھا۔ اب مزید میں جب اس کو لے کر گئے تو اس میں کلمہ کی جو زیادتی ہوئی وہ زیادتی پیدا ہوئی ہے عین کلمہ کی تکرار سے۔ قدمہ عین کلمہ کی تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی۔ اب جب عین کلمہ کی زیادتی سے تکرار پیدا ہوئی ہے، تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی ہے، تو اب ایسی صورت میں جو میزان ہے اس میں بھی ہم عین کلمہ کو مقرر کر دیں گے، لہذا کہیں گے کہ قدمہ بروزن فعلا ہے۔ کیا ہے؟ بروزن فعلا۔ ایسی کہیں اخرا، علما، صرفا، تو ان تمام کلموں کے اندر عین کلمہ کی تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی، لہذا ان کے میزان میں بھی ہم عین کلمہ کی تکرار کر دیں گے اور کہیں گے کہ صرفا علما بروزن فعلا ہے۔ کیا ہے؟ بروزن فعلا۔ تو آپ سے جب بھی کوئی کہے کہ صرفا کس وزن پر ہے تو آپ کہیں گے کہ صرفا فعلا کے وزن پر ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ جس کلمہ کا آپ وزن کرنے جا رہے ہیں اس کلمہ میں تکرار اگر زیادتی ہے وہ 3 حرف سے زائد ہے تو زیادتی کون سے حرف کی ہے؟ جس حرف کی زیادتی ہو تو میزان میں بھی اسی حرف کی تکرار کر دیں۔ جس حرف کی تکرار سے زیادتی پیدا ہوئی ہے اسی حرف کو آپ میزان میں بھی مقرر کر دیں۔ تو ابھی تک جو ہم نے بتائی کہ زیادتی تکرار کے کسی حرف کی تکرار سے پیدا ہو، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زیادتی ہوتی ہے لیکن حرف کی تکرار سے نہیں ہوتی ہے، الگ سے زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی جو حروف اصلیہ ہیں ان میں سے کسی کو مقرر نہیں کیا جاتا بلکہ زیادتی الگ سے لے آئی جاتی ہے۔ جیسے کہ باب افعال میں آپ دیکھیے اشرفا، اکرما، یہ یہاں پر حمزہ کی زیادتی ہے۔ تو اگر کلمہ کے اندر ایک حرف یا ایک سے زیادہ حروف اگر زائد ہوں
بغیر تکرار حرف اصلی کے۔ تو ایسی صورت میں وزن کرنے کے وقت ہم اس بات کی رعایت رکھیں گے کہ ہم حروف اصلیہ کا تقابل کریں۔ میزان کے اندر حروف اصلی فے عین لام جو ہیں، ایسے ہی جس کا وزن کر رہے ہیں اس کے بھی حروف اصلی نکال لیں اور حروف اصلی کا تقابل حروف اصلی سے کریں۔ اور پھر زیادتی جہاں پر بھی ہو، فا کلمے سے پہلے اگر زیادتی ہو تو اب میزان میں بھی ہم فا کلمے سے پہلے زیادتی کر دیں گے۔ لہذا ہم کہیں گے اشرفا، یہاں پر اشرفا میں حمزہ زائد ہے، شین رے فا یہ حروف اصلیہ ہیں۔ تو حروف اصلیہ کے مقابلے میں تو ہم نے حروف یعنی فعالہ کو رکھ دیا۔ اب ظاہر بات ہے فے عین لام کے مقابلے میں شرف آ گیا، اس میں حمزہ شروع میں زائد ہے، فا کلمہ سے پہلے زائد ہے، لہذا فعالہ سے پہلے بھی حمزہ کو زائد کر دیں گے، یعنی فا کلمے سے پہلے حمزے کو زائد کر دیں گے اور کہیں گے کہ اشرفا بروزن افعلا ہے۔ ایسے ہی ہم کہیں گے سامحا، کیا ہے؟ سامحا، تو سامحا میں الف زائد ہے، دیکھیے سین میم ہے سامحا، یہ حروف اصلی ہیں۔ تو فعالہ کے وزن پر تو سمحا ہو گیا۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ سمحا میں الف جو زائد ہوا سامحا تو فا کلمے کے بعد ہوا ہے زائد، لہٰذا میزان میں بھی آپ فا کلمے کے بعد حرف کو زائد کر دیں گے اور آپ کہیں گے کہ سامحا بروزن فاعلا ہے، بروزن فاعلا ہے۔ ایسے ہی آپ کہیں گے استعملا، استعملا، استعملا میں حروف اصلی دیکھیے عین میم لام، یہ حروف اصلی ہے۔ تو عین میم لام یہ حروف اصلی ہے، تو عین فا کلمہ کی جگہ ہے یہاں پر، میم عین کلمہ کی جگہ ہے، لام لام کلمہ کی جگہ ہے استعملا میں۔ یہاں پر جو زیادتی ہوئی ہے حمزہ کی، سین کی، تے کی، تین حروف کی زیادتی ہوئی ہے یہاں، لہذا استعملا میں تینوں حروف کی زیادتی ہے، جو زیادتی ہے وہ فا کلمہ سے پہلے، لہذا میزان میں بھی آپ فا کلمے سے پہلے انہی تین حروف کی زیادتی کر دیں اور کہیں استعملا بروزن استفعلا ہے۔ کس وزن پر ہے؟ استفعلا کے وزن پر۔ ایسے ہی آپ کہیں گے کہ طارق، طارق طوئے را قاف یہ حروف اصلی ہے۔ اب دیکھیے توئے فا کلمہ ہے، فا کلمے کے بعد الف کی زیادتی ہو گئی، لہذا کہیں گے کہ طارق بروزن فاعل ہے، یعنی فا کلمے کے بعد الف کی زیادتی کر کے۔ ایسے ہی آپ کہیں گے لفظ منصور بروزن مفعول ہے، تو منصور میں نون صاد رے یہ حروف اصلی ہے اور میم زائد ہوا، ایسے ہی واو زائد ہوا۔ اب یہ نون کلمہ جو فا کلمہ ہے، فا کلمے سے پہلے میم زائد ہوئی، لہذا میزان میں بھی فا کلمے سے پہلے میم زائد کر دیں گے، اور عین کلمے کے بعد واو زائد ہوا، لہذا میزان میں بھی عین کلمے کے بعد واو زائد کر دیں گے اور کہیں گے کہ منصور بروزن مفعول ہے۔ علام بروزن فعال ہے، کیا ہے؟ یہاں پر عین کلمہ مقرر ہے اور اس کے بعد الف زائد ہے، ایسے ہی فعال میں بھی ہم نے عین کلمہ مقرر کر دیا اور اس کے بعد الف زائد کر دیا۔ استقبار بروزن استفعال ہے، تعلم بروزن تفعل ہے، الہذا اسی طریقے سے بہت سارے افعال آپ غور کرتے رہیں گے۔ ایسی یہ بھی امر لائق رعایت ہے کہ جب زائد کوئی لفظ افتعال کی تا سے بدل کر آئے، کیا؟ افتعال کی تا سے بدل کر آئے تو اس کی تعبیر ہم اصل کے تابع کر کے کر دیں گے۔ مثال پر استبرا، استبرا، تو استبرا اصل میں استبرا تھا، افتعال کی تا تھی اور تا سے یہاں پر بدل کر توئے ہو گئی، تا ہو گئی۔ تو اب یہاں پر
ہم جب میزان سے اس کا وزن کریں گے تو میزان میں بھی ہم افتعال کی تا کو تو سے بدل کر کہہ دیں گے کہ اشتبرا بر وزن افتعالا ہے، افتعالا بر وزن افتعالا ہے. یعنی جس طریقے سے اشتبرا میں افتعال کی تا تو سے بدل گئی ہے، ویسے ہی اس کے میزان میں بھی ہم تا کو تو سے بدل دیں گے. ایک قول یہ ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ میزان میں تا کو تو سے افتعال کی تا سے بدل کر جو حرف آیا ہے اس حرف سے میزان کے اندر اس حرف سے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک قول یہ ہے کہ بدل دیں گے، لہذا افتعالا اشتبرا کا وزن جو ہے وہ افتعالا ہے. اب اور بدلنے والے قول پر افتعالا ہو جائے گا تو سے. بات سمجھ میں آئی؟ اور ایک قول اور صحیح قول ویسے یہ ہے کہ نہیں بدلیں گے، بلکہ اصل کے تابع کر کے ہی اس کی تعبیر کریں گے. اور اصل میں چونکہ تا ہی تھی تو اسی کے تابع کر کے تعبیر کریں گے، یعنی تا ہی رکھیں گے اور کہیں گے کہ اشتبرا کا وزن افتعالا ہے، نہ کہ افتعالا. امام رضی نے جو جواز کا قول ہے وہ امام رضی کا ہے. امام رضی نے یہ کہا ہے کہ جب کلمہ کے اندر باب افتعال کی تا کسی حرف سے بدل جائے تو ایسی صورت میں میزان میں بھی اس کو بدل دیں گے. لہذا ان کے بقول اشتبرا کا وزن افتعالا ہوگا، نہ کہ افتعالا. تے سے نہیں ہوگا بلکہ تو سے ہوگا. ایسے ہی اس بات کی بھی رعایت رکھنا ضروری ہے کہ اگر کسی کلمہ کا ہم وزن کرنا چاہتے ہیں تو کلمہ موزونہ کے اندر اگر کہیں پر قلب مکانی ہوا ہے تو اسی کی طرح میزان میں بھی قلب مکانی کیا جائے گا. اس کی بھی رعایت کی جائے گی. قلب مکانی، قلب مکانی کیا ہے؟ قلب مکانی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی کلمات عربیہ کے اندر اصل میں ہوتا ہے فا عین لام ترتیب سے، اور قلب مکانی یعنی عین کلمے کی جگہ فا کلمہ ہو جاتا ہے، فا کلمے کی جگہ عین کلمہ ہو جاتا ہے، کبھی لام کلمہ عین کلمہ کی جگہ آ جاتا ہے، عین کلمہ لام کلمہ کی جگہ پہنچ جاتا ہے. ایسا قلب مکانی ہو جاتا ہے. تو جس کلمہ موزونہ کے اندر جس کا وزن کیا جا رہا ہے، جس کا وزن سمجھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے، وزن ہم جاننا چاہ رہے ہیں، اگر اس کے اندر قلب مکانی ہے، عین کلمہ فا کلمہ کی جگہ آ گیا، فا کلمہ عین کلمہ کی جگہ پر ہو گیا ہے، تو ہم اس کے میزان میں بھی قلب مکانی کریں گے. مثال کے طور پر حبذا کیا ہے؟ حبذا. تو حبذا ویسے اگر قلب مکانی میزان میں نہ کریں تو ہم سیدھے کہیں گے کہ حبذا بر وزن فعالا ہے، لیکن فعالا نہیں کہیں گے کیونکہ حبذا میں قلب مکانی ہوا ہے. تو اب فعالا نہیں کہیں گے چونکہ اصل میں تھا یہ جذبا. کیا تھا؟ جذبا. جذبا فا کلمہ جیم تھا، عین کلمہ زال تھا، اور با لام کلمہ تھا. پھر قلب مکانی ہو کر ہو گیا جبزا. کیا ہو گیا؟ جبزا. تو فا کلمہ تو وہی رہا، جیم ہی، اور عین کلمہ زال تھا. جبزا میں عین کلمہ وہ زال جو ہے وہ لام کلمہ ہو گیا، اور با کلمہ لام کلمہ تھا اور وہ جبزا میں عین کلمہ ہو گیا، تو قلب مکانی ہو گیا. اب اس جبزا کو ہم کہیں کہ فعالہ کے وزن پر ہے تو نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ میزان میں بھی قلب مکانی کر کے کہیں گے کہ جبزا بر وزن فلاع ہے، کیونکہ عین کلمہ فا کلمہ کی جگہ آ گیا، فا کلمہ عین کلمہ کی جگہ جبزا میں پہنچ گیا ہے. ایسے ہی فعالہ میں بھی ہم لام کلمہ کو عین کلمہ کر دیں گے، عین کلمہ کو لام کلمہ کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ جبزا بر وزن فلاع ہے. ایسے ہی کہیں گے آیاسا. آیاسا اس کا وزن کہیں گے کہ عفلا ہے. کیا ہے؟ عفلا. یہاں پر فا کلمہ
عین کلمہ ہو گیا اور عین کلمہ فا کلمہ ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیاسا یہ مقلوب ہے یاسا سے، تو اصل میں تھا یاسا، تو یاسا یا جو ہے وہ فا کلمہ ہے، حمزہ عین کلمہ ہے، اور بدل کر قلب مکانی کر کے ہو گیا آیاسا۔ تو جو یا تھی وہ فا کلمہ تھی، اب اس میں ہو گئی عین کلمہ، اور حمزہ جو کہ عین کلمہ تھا وہ اس میں آیاسا میں فا کلمہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہم میزان کے اندر بھی عین کو فا کر دیں گے، فا کو عین کر دیں گے اور کہیں گے عافلا، تو کہیں گے آیاسا، یہ عافلا کے وزن پر ہے۔ ایسے ہی میزان کرنے کے وقت ہم کو اس بات کی بھی رعایت کرنا پڑے گی کہ وہ کلمہ جس کا وزن کرنے جا رہے ہیں آپ، جس کا وزن سمجھنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے کس وزن پر ہے، تو اس کلمے سے اگر کوئی بھی حرف حذف کیا گیا ہے تو جو بھی حرف حذف کیا گیا ہے تو اس کے میزان سے بھی اسی حرف کو حذف کر دیا جائے گا۔ اگر کسی کلمہ موزونہ سے فا کلمہ محذوف ہے تو اس کا وزن کرنے کے وقت میزان سے بھی فا کلمہ حذف کر دیں گے۔ جو بھی کلمہ محذوف ہے، عین کلمہ محذوف ہے اگر کلمہ موزونہ میں، تو اس کے میزان کرنے کے وقت میزان میں بھی، وزن کرنے کے وقت میزان میں بھی عین کلمہ حذف کر دیں گے۔ لام کلمہ محذوف ہے تو میزان سے بھی وزن کرنے کے وقت لام کلمہ حذف کر دیں گے۔ لہذا کہیں گے کہ خذ، جو کہ اخذا سے فعل امر کا صیغہ ہے، خذ، تو اخذا حمزہ فا کلمہ تھا، خا عین کلمہ تھا، اور زال لام کلمہ۔ جب ہم نے فعل امر بنایا تو کر دیا خذ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فا کلمہ جو حمزہ تھا وہ محذوف ہوا، لہذا اس کے میزان سے بھی فا کلمہ کو حذف کر کے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ خذ بر وزن عل ہے، کیا ہے؟ بر وزن عل۔ ایسی بیع، باع یبیع تھا تو یا عین کلمہ تھی وہ حذف ہو گئی بیع فعل امر بنانے کے وقت میں، لہذا یہاں پر عین کلمہ محذوف ہے کلمہ موزونہ میں، لہذا کہیں گے بیع بر وزن فل ہے۔ فل میں بھی دیکھیے ہم نے عین کلمہ کو حذف کر دیا۔ قل، قالا یقولو سے بنا ہے، یہ قالا یقولو سے، یہاں پر بھی عین کلمہ واو تھا، فعل امر بنانے کے وقت میں اس واو کو حذف کر دیا، لہذا میزان سے بھی عین کلمے کو حذف کریں گے اور کہیں گے کہ قل بر وزن فل ہے، عین کلمے کو حذف کر کے۔ ایسے ہی کہیں گے کہ صفتن کلمہ ہے نا، وصفا یصفو ہے نا، واو تھا اصل میں، وصفا، تو یہاں پر واو تھا اور واو کو حذف کر کے وہ کسرہ صاد پر دے دیا اور آخر میں تا لے کر آ گئے، تو کلمہ موزونہ میں جو ہے ویسے ہی میزان میں کر دیں گے اور کہیں گے کہ صفتن بر وزن علتن ہے۔ علتن دیکھیے ہم نے دکھایا، علتن کے وزن پر ہم نے اس کو کہا، کیوں؟ اس لیے کہ فا کلمہ صفتن میں فا کلمہ جو واو تھا اس کو حذف کر دیا، لہذا علتن میں بھی ہم نے فا کلمہ کو حذف کر دیا، جیسے کہ صفتن میں تا آخر میں لے کر آ گئے تھے، وصفن تھا نا، اور ایسے علتن میں بھی تا آخر میں لے کر آ گئے۔ تو یہ گفتگو تھی اس بات کی کہ کلمہ موزونہ سے اگر کوئی حرف حذف کیا گیا تو میزان سے بھی وہ حرف حذف کیا جائے گا، اور اگر کسی کلمہ موزونہ میں اعلال، قلب اعلالی ہو، قلب مکانی نہ ہو، قلب مکانی اگر ہو تب تو ہم نے بتایا کہ دو مذہب ہے اس میں، ایک یہ ہے کہ قلب مکانی کیا جائے گا، بلکہ اس میں ایک ہی قول تھا کہ قلب مکانی اگر ہے تو کلمہ میزان کے اندر بھی قلب مکانی کر دیا جائے گا، لیکن اگر کسی کلمہ موزونہ کے اندر قلب مکانی نہیں بلکہ قلب اعلالی ہو، کیا ہو؟ کلمہ موزونہ میں قلب اعلالی ہو، تعلیل کی بنا پر تبدیلی ہو گئی ہو، تو کیا میزان میں بھی قلب اعلالی کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ میزان میں قلب اعلالی نہیں کیا جائے گا، بلکہ میزان اپنے حال پر باقی رہے گا، یعنی کلمہ میزان، کلمہ کے جو حروف اصلی ہیں ان حروف اصلی کے اعتبار سے اس کو تولا جائے گا،
بات سمجھ میں آئی؟ یا یہ کہو کہ جو میزان کے حروف اصلی ہیں انہیں حروف اصلی کے اعتبار سے کلمہ موزونہ جس کے اندر قلب اعلالی ہو گیا ہو اس کو تولا جائے گا، اس کی حالت موجودہ کے اعتبار سے نہیں تولا جائے گا کہ حالت موجودہ میں قلب اعلالی ہونے کے بعد اس میں تبدیلی ہو گئی ہے، اس کے اعتبار سے نہیں تولا جائے گا، بلکہ اس کے حروف اصلیہ کے ہی اعتبار سے تولا جائے گا۔ کلمہ موزونہ کے اندر جو حروف اصلیہ ہیں انہیں حروف اصلیہ کے اعتبار سے اس کو میزان سے تولا جائے گا، نہ کہ حالت موجودہ کے اعتبار سے۔ لہذا قالا، تو قالا اصل میں تھا قوالا، واو تھا نا، تو یہاں پر قلب اعلالی ہوا کہ واو الف سے بدل کر آیا، لہذا کہا جائے گا کہ قالا یہ فعالا کے وزن پر ہے، کیونکہ اصل میں تھا قوالا، تو واو جو تھا وہ عین کلمہ تھا، لہذا فعالا کے وزن پر ہے۔ حالت موجودہ کے اعتبار سے نہیں تولا جائے گا، کیونکہ اگر حالت موجودہ کے اعتبار سے تولا جائے تو یہاں پر قالا میں تو قلب اعلالی ہو کر واو الف سے بدل گیا ہے تو قالا ہو گیا، تو اگر حالت موجودہ کے اعتبار سے اس کو تولا جائے اور میزان اس کے حالت موجودہ کے اعتبار سے لایا جائے تو کہا جائے گا کہ قالا بر وزن فالا ہے، قالا بر وزن فالا، تو فالا کے وزن پر نہیں کہیں گے فالا، فالا الف کے ساتھ ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ فعالا کہیں گے، کیونکہ عین کلمہ واو ہے تو وہ عین کلمہ ہے تو عین ہی لے کر آئیں گے، فعالا۔ ایسے ہی کہیں گے کہ سما یہ بروزن فعالا ہے، سما یسمو، تو یہاں پر واو الف سے بدلا ہے، قلب اعلالی ہو گیا، لیکن اس کا وزن ہم جب کریں گے تو میزان میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گے، بلکہ میزان جیسا تھا ویسا ہی رکھیں گے اور کہیں گے کہ سما یہ بروزن فعالا ہے، سماوا، بس میں، کیونکہ سما کی اصل کیا ہے؟ سماوا۔ ہاں شیخ عبد القاہر جرجانی نے بدل پر بھی وزن کرنے کو جائز قرار دیا ہے کہ جیسے قلب اعلالی ہوا ہے کلمہ موزونہ میں ویسے ہی میزان میں بھی تبدیلی کر کے اور وزن کیا جائے گا، لہذا ان کے نزدیک قالا یہ بروزن فعلا ہوگا اور سما بروزن فعا ہوگا، کیا ہوگا؟ بروزن فعا، کیونکہ الف جو بدلا ہے وہ لام کلمہ سے بدل کر آیا ہے، تو یہاں پر فعالا میں بھی لام کلمہ الف سے بدل دیا جائے گا اور کہا جائے گا سما بروزن فعا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ امید ہے کہ آج کی گفتگو سمجھ میں آئی ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ اہل خیر سے اس بات کی درخواست بھی ہے کہ وہ ہمارے چینل کی مالی مدد فرمائیں تاکہ ضرورت بھر کتابیں اور دیگر سامان ہم کو دستیاب ہو سکے۔ ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9897273870۔